اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین۔ کافر عذاب دیکھ کر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ انہیں چھوڑ دو کہ کھائیں اور کچھ عرصہ دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور دنیا کی لمبی امیدیں انہیں ایمان لانے سے غافل رکھیں تو عنقریب وہ اپنا انجام جان لیں گے۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کی ایک مقررہ مدت لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی گروہ اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ اور کافر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے جو تمہاری رسالت کی گواہی دیں۔ اللہ ان کے جواب میں فرماتا ہے ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے بلکہ عذاب دینے کے لیے بھیجتے ہیں، اور اس وقت کافروں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بے شک یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے پاس جو بھی رسول آتے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ ایسے ہی ہم اس مذاق اڑانے کو جو کہ بدترین کفر ہے مجرموں یعنی کفار مکہ کے دلوں میں راہ دیتے ہیں، اور وہ ظالم ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کر تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ وہ اس نبی پر ایمان نہیں لاتے اور ان سے پہلے کافروں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ اور اگر ہم ان کفار مکہ کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے پھر وہ دن کے وقت اس میں چڑھتے، جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں 12 برج بنائے۔ برج سے مراد آسمان میں وہ 12 منزلیں اور راستے ہیں جن میں 7 بڑے سیارے جیسے سورج چاند وغیرہ چلتے ہیں، اور اسے دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ۔
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. اور ہم نے آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا کہ وہاں کوئی شیطان نہیں جا سکتا مگر جو چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سننے جائے تو اس کے پیچھے روشن شعلہ پڑتا ہے جو اسے جلا ڈالتا ہے. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. اور ہم نے پانی پر زمین پھیلائی اور اس میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈالے تاکہ زمین قائم رہے اور حرکت نہ کرے، اور اس میں ہر چیز ایک مخصوص اندازے سے اگائی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں زندگی کے اسباب یعنی غلے پھل وغیرہ بنائے اور وہ چوپائے وغیرہ بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور ہمارے پاس ہی ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے حکمت کے مطابق ایک معین اندازے سے ہی اتارتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم نے بادلوں کو اٹھانے والی ہوائیں بھیجی، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو وہ پانی تمہیں پینے کو دیا اور تمہارے پاس اس کے خزانے نہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی سب کے فنا ہونے کے بعد ہم ہی باقی رہنے والے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور بے شک ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور بے شک ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور بے شک آپ کا رب ہی انہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا، بے شک وہی نہایت حکمت والا بڑے علم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اور بے شک ہم نے انسان یعنی آدم کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جو ایک سیاہ بودار گارے سے تیار کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مٹھی خاک لے کر پانی سے اس کا غارہ تیار کیا. جب وہ غارہ سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی تو اس سے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی. جب وہ سوکھ کر خشک ہو گیا تو ہوا اس میں جاتی تو وہ بجنے لگتا اور اس سے آواز آتی تھی. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ. اور اس سے پہلے جن یعنی ابلیس کو بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اور اے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں بجتی ہوئی خشک مٹی سے جو سیاہ بودار گارے سے تیار کی گئی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا اور سجدہ نہ کیا۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ ابلیس بولا، مجھے زیبا نہیں کہ میں ایک ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بچتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تیار کی گئی تھی۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اللہ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو مردود ہے اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ ابلیس بولا، اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے فرمایا، تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے مقررہ وقت کے دن تک، یعنی پہلا سور پھونکے جانے تک تجھے مہلت ہے جب تجھ سمیت تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين۔ ابلیس بولا، اے میرے رب، مجھے قسم ہے اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں زمین میں انسانوں کے لیے برے کام ضرور خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا، یہ اخلاص کا راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، بے شک میرے مخلص ایماندار بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں ہوگا سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیروکار ہوں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان گمراہوں میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی شیطان کے پیروکار بھی 7 حصوں میں بٹے ہوں گے، ہر حصے کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے، وہ اسی سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا ان باغوں میں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين۔
اور دنیا میں جو کچھ رنجشیں ان کے سینوں میں تھیں وہ سب ہم کھینچ لیں گے، اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہو کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں ہی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۔ اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ یہ مہمان حضرت جبریل امین اور آپ کے ساتھی فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کا جواب دیا اور فوراً ان کے کھانے کے لیے بھنے ہوئے بچھڑے کا گوشت پیش کیا۔ جب انہوں نے نہ کھایا، اور اس وقت کا دستور تھا کہ جب دشمن کسی کو نقصان پہنچانے جاتے تھے تو اس کے یہاں کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ دیکھ کر ابراہیم نے فرمایا بے شک ہم تم سے ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون۔ ابراہیم نے فرمایا کیا مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، تو تم مجھے کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين۔ فرشتے بولے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے تو آپ نا امید نہ ہوں۔ قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون۔ ابراہیم نے فرمایا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ فرمایا اے فرشتو اس خوشخبری دینے کے علاوہ پھر تمہارا اور کیا کام ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ فرشتے بولے ہم ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط کے گھر والوں کے ان سب کو ہم بچا لیں گے، مگر ان کی منافقہ بیوی ہلاک ہوگی۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون۔ پھر جب لوط کے گھر فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے، لوط نے فرمایا تم تو اجنبی لوگ ہو۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون۔ فرشتوں نے کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔
فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو رات کے آخری حصے میں یہاں سے لے کر چلے جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کہ قوم پر کیا عذاب نازل ہوا، اور سیدھے ملک شام چلے جائیے جہاں جانے کا آپ کو حکم ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اور ہم نے لوط کو اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان بے حیا کافروں کی جڑ کٹ جائے گی، اور یہ سب دردناک عذاب سے ہلاک ہو جائیں گے۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون۔ اور شہر والے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ خوبصورت مہمانوں کی خبر سن کر برے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط نے فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے شرمندہ نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين۔ وہ بولے، کیا ہم نے آپ کو منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دیں؟ فرمایا، یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا ہے تو ان سے نکاح کرو۔ لعمرك انهم لفی سکرتهم يعمهون۔ اے حبیب، آپ کی جان کی قسم، بے شک وہ کافر اپنے نشے میں پھٹک رہے تھے۔ فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل۔ تو دن نکلتے ہی انہیں سخت ہولناک آواز نے پکڑ لیا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، یعنی پلٹ دیا، اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ بے شک اس واقعے میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ۔ اور بے شک وہ تباہ شدہ بستی ایسے راستے پر ہے جو اب تک چل رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور بے شک گھنے جنگل والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ضرور ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دردناک عذاب سے ہلاک کر دیا، اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور ان بستیوں کو دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور بے شک وادی حجر والوں یعنی صالح علیہ السلام کی قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے اور ایمان نہ لائے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔
اور وہ عذاب سے بے خوف ہو کر پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تو انہیں صبح ہوتے ہی خوفناک آواز نے پکڑ لیا جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی، اور ان کے مال و اسباب اور مضبوط مکان انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار نہیں بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس دن ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، تو آپ اچھی طرح درگزر کیجئے۔ ان ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم۔ بے شک آپ کا رب ہی بہت پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے، اور بے شک ہم نے آپ کو نماز میں بار بار پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو جو کچھ مال و دولت دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے دے رکھا ہے، آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے گا، یعنی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیاوی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ دنیا کے ساز و سامان سے بے نیاز رہیں۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کی بدولت ہر چیز سے بے نیاز نہ ہو گیا ہو، یعنی قرآن ایسی نعمت ہے جس کے سامنے دنیاوی نعمتیں کچھ بھی نہیں، اور آپ ان کے کفر پر غمگین نہ ہوں، اور مسلمانوں کو اپنے رحمت بھرے بازو میں لے لیجئے اور ان پر لطف و کرم فرمائیے۔ وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين۔ اور فرمائیے کہ میں ہی نافرمانوں کو عذاب کا واضح ڈر سنانے والا ہوں، جیسا ہم نے تقسیم کرنے والوں یعنی یہود اور نصارہ پر عذاب اتارا۔ الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون۔ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی بعض کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا، تو اے حبیب آپ کے رب کی قسم، ہم روز قیامت ضرور ان سب سے پوچھیں گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين۔ تو آپ کو جس بات کا حکم دیا جاتا ہے وہ علل اعلان کہہ دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، بے شک ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہیں۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو ان قریب وہ اپنا انجام جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى
حتى يأتيك اليقين. تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ کا حکم یعنی قیامت کا دن قریب آ پہنچا ہے تو اس کی جلدی نہ کرو، اللہ ان کافروں کے شرک سے پاک اور بلند و برتر ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اللہ اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے اتارتا ہے، یعنی انبیاء و مرسلین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہیں حکم دیتا ہے کہ کافروں کو میرے عذاب کا ڈر سناؤ اور انہیں بتاؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، بیکار نہ بنائے۔ اللہ ان کافروں کے شرک سے بلند و برتر ہے۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تو وہ اپنی حقیقت بھول کر یکدم کھلا جھگڑالو بن گیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر دیا۔ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ اور اسی نے چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اور ان میں تمہارے لیے زینت ہے جب تم انہیں شام کے وقت واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ چوپائے تمہارے بھاری بوجھ اٹھا کر ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم اپنی جانوں کو سخت مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ اور اسی نے تمہاری سواری اور زینت کے لیے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے، اور وہ مزید ایسی چیزیں پیدا فرمائے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ اور اسلام کا سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور کچھ راستے ٹیڑھے ہیں جن پر چلنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر لے آتا، لیکن اس نے تمہیں مجبور نہیں کیا بلکہ راہ اختیار کرنا تم پر چھوڑ دیا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے،
اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اللہ اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے فائدے کے لیے ایک نظام کا پابند کیا، اور ستارے بھی اس کے حکم کے تابع ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اور جو مختلف رنگوں کی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں سے مچھلی کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور یعنی موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ اور اے سننے والے، تو دیکھتا ہے کہ کشتیاں اس میں پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم کشتیوں کے ذریعے تجارت کر کے اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون۔ اور اس نے زمین میں بھاری پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ایک طرف نہ جھک پڑے، اور تمہارے لیے زمین میں نہریں اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ اور راستوں کی پہچان کے لیے نشانیاں بنائیں، اور لوگ ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کرتے ہیں۔ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون۔ تو کیا اللہ جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے وہ اس بت کی طرح ہو جائے گا جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون۔ اور اللہ کے سوا جن بتوں کو وہ پوجتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود بنائے ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء
وما يشعرون أيان يبعثون. وہ بدھ زندہ نہیں بے جان ہیں، اور انہیں کچھ بھی خبر نہیں کہ لوگ اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں۔ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان کافروں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے اس نبی پر کیا اتارا، تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. اس کا انجام یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے پورے بوجھ اٹھائیں گے، اور کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں وہ اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو کیا ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. بے شک ان کفار مکہ سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ مکر و فریب کیا تھا، تو اللہ نے ان کے مکر و فریب کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، تو اوپر سے چھت ان پر گر پڑی اور ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم نے بنا رکھے تھے اور جن کے بارے میں تم مسلمانوں سے جھگڑتے تھے؟ علم والے یعنی انبیاء اور علماء کہیں گے بے شک آج کے دن ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ کفر و نافرمانی میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو اب عذاب دیکھ کر صلح کرنا چاہیں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، تم پکے کافر تھے، اور بے شک اللہ تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. تو اب تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے،
تو مغروروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين۔ اور جب پرہیزگاروں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے اس نبی پر کیا اتارا، وہ بولے خوبی، یعنی قرآن شریف جو ہر خوبی کا جامع اور تمام کمالات و برکات کا سرچشمہ ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، یعنی ایمان لائے اور نیکیاں کی، ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی امن و عافیت وغیرہ نعمتیں، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور بے شک وہ پرہیزگاروں کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ جن کی روحیں فرشتے اچھی حالت میں نکالتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامتی ہو ان نیک اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا وہ اسی انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے؟ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ تو انہیں ان کے برے کاموں کی سزا ملی اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اور مشرک بولے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی چیز کو نہ پوچھتے، اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اس بات سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا شرک کرنا اور حلال کو حرام ٹھہرانا اللہ کی مرضی سے ہے، معاذ اللہ۔ ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا ایسا ہی ان سے پہلے لوگوں نے کیا، یعنی رسولوں کو جھٹلایا اور ان سے ایسی ہی بےہودہ باتیں کیں، تو رسولوں پر تو صرف ہمارا حکم واضح پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے فرمائیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو اور بت پرستی سے دور رہو، تو ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ ایمان لے آئے، اور بعض پر گمراہی ثابت رہی، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر تم ان ضدی کافروں کی ہدایت کی حرص کرو تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہی میں چھوڑ دے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اپنی پوری کوشش سے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ مردوں کو زندہ کر کے نہ اٹھائے گا، ہاں کیوں نہیں، وہ ضرور اٹھائے گا، یہ اس کے ذمے پر سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ وہ بروز قیامت مردوں کو زندہ کرے گا تاکہ ان پر حق بات واضح کر دے جس کے بارے میں وہ جھگڑتے تھے، اور تاکہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے صرف اتنا کہتے ہیں ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اور جن لوگوں نے مشرکین مکہ کے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ یعنی مدینہ منورہ میں ٹھکانہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ یہ ہجرت کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اے لوگو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ ہم نے رسولوں کو روشن دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا، اور اے حبیب ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں سے وہ حکم بیان کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ تو کیا جو لوگ اسلام کے خلاف بری سازشیں کرتے ہیں وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتے ہوں؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، یا اللہ انہیں چلنے پھرنے کی حالت میں پکڑ لے، یعنی سفر کی حالت میں انہیں ہلاک کر دے کہ وہ اللہ کو عذاب دینے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، یا پہلے انہیں عذاب کی نشانیاں دکھا کر خوف میں مبتلا کر دے اور پھر خوف زدہ حالت میں انہیں پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے، وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے جیسے درخت، پہاڑ وغیرہ، اس کے سائے صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھک جاتے ہیں اور وہ اس کے حضور عاجزی کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں چلنے والے ہیں اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ فرشتے اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، اور اللہ نے فرمایا دو معبود نہ بناؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے تو اس کا حکم ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے اور سب پر اسی کی فرما برداری لازم ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہو۔ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ بتوں کو اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ تو اے کافرو، دنیا میں کچھ عرصہ عیش کر لو، پھر ان قریب تم اپنا انجام جان جاؤ گے۔
ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون۔ اور مشرکین ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انجانی چیزوں یعنی بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم بروز قیامت تم سے اس بہتان باندھنے یعنی بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے اور اپنے لیے بیٹا چاہتے ہیں جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو غم کی وجہ سے دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے میں بھر جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جس بیٹی کی اسے خوشخبری دی گئی اس کو برا سمجھنے کی وجہ سے شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کیا اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ رکھ لے یا اسے زندہ مٹی میں گاڑ دے۔ خبردار وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کفار مشرکین کا طریقہ بیان کیا گیا کہ جب ان کے یہاں بیٹی ہوتی تو وہ کس قدر ذلت محسوس کرتے تھے۔ تو معاذ اللہ اگر آج مسلمان بیٹی کے پیدا ہونے پر ناخوش ہو تو اسے اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ یاد رکھیں بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ انہی لوگوں کا برا حال ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے اور وہی بہت عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم یعنی کفر اور گناہوں پر فوراً پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا یعنی سب کو ہلاک کر دیتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کی موت کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ ایک لمحہ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور شریک ٹھہراتے ہیں جسے خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ آخرت میں انہی کے لیے بھلائی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے اور وہ اس میں سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ اے حبیب اللہ کی قسم، بے شک ہم نے آپ سے پہلے
بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نظر میں اچھے کر دکھائے، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور اے حبیب، ہم نے آپ پر یہ کتاب اسی لیے نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں پر وہ بات واضح بیان کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد زندہ یعنی سرسبز و شاداب کر دیا۔ بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں غور و فکر کا مقام ہے۔ ہم تمہیں ان کے پیٹ میں موجود گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے گلے سے بآسانی اترتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجور اور انگور کے کچھ پھلوں سے تم نبیذ یعنی میٹھا شربت اور اچھا رزق یعنی حلوہ وغیرہ بناتے ہو، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں اور درختوں اور عمارتوں کی چھتوں میں گھر بنا۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا اور ان کا رس چوس، پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چل۔ اس کے پیٹ سے ایک رنگ برنگی پینے کی چیز نکلتی ہے یعنی شہد، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری روح قبض کرے گا، اور تم میں سے کوئی ناقص ترین عمر یعنی بڑھاپے کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یعنی اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء
أفبنعمة الله يجحدون۔ اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں زیادتی دی، تو جنہیں زیادتی دی گئی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں پر اس طرح تقسیم نہیں کریں گے کہ وہ سب آقا و غلام اس میں برابر ہو جائیں۔ تو جب مشرکین اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتے تو بے جان بتوں کو اللہ کا شریک بنانا کس طرح گوارا کرتے ہیں؟ تو کیا وہ شرک کر کے اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا مشرکین باطل بتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے فضل یعنی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور اسلام کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور وہ اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو، تم کسی کو اللہ کی مثل نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے ایک غلام کی مثال بیان فرمائی جو کسی دوسرے شخص کی ملکیت میں ہے، وہ خود کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک وہ آزاد شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ آزاد اور غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان مشرکین مکہ میں اکثر اپنے انجام کو نہیں جانتے۔ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، آقا اسے جدھر بھیجے وہ کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ کیا یہ بیکار غلام اور دوسرا وہ شخص جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمینوں کی چھپی چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ سب جانتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں، اور قیامت قائم کرنے کا معاملہ
اس کی قدرت کے آگے صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، کیونکہ اللہ جب کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کن فرماتے ہی پلک جھپکنے سے پہلے ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا انہوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہ دیکھے جو حکم کے پابند ہیں؟ انہیں گرنے سے اللہ ہی روکتا ہے۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے گھر دیے اور چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے کچھ گھر یعنی خیمے بنائے جو تمہارے سفر کے دن اور منزلوں پر ٹھہرنے کے دن تمہیں ہلکے محسوس ہوتے ہیں، اور بھیڑوں دمبوں کی اون اور اونٹوں کی پشم بالوں اور بکریوں کے بالوں سے کچھ گھریلو سامان اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں۔ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں جیسے بادل، درخت وغیرہ سے سائے دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے کچھ ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ جنگی لباس بنائے جو لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے حبیب آپ کے ذمے تو صرف ہمارا پیغام واضح پہنچا دینا ہے۔ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر ضدی کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان کے نبی کو ان پر ایک گواہ بنا کر اٹھائیں گے جو ان کے ایمان و کفر کی گواہی دیں گے، پھر کافروں کو بات کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ انہیں اللہ کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے تو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب بروز قیامت مشرکین اپنے شریکوں یعنی بتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ شریک اور معبود ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پوجا کرتے تھے۔ تو وہ بت انہیں جواب دیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو، جو ہمیں معبود بتاتے تھے، ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری پوجا کرو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور اس دن مشرکین اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے گریں گے اور اسے منانا چاہیں گے، اور ان سے وہ سب من گھڑت باتیں گم ہو جائیں گی جو وہ دنیا میں بنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بت اللہ کے شریک ہیں۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان کے فساد کے بدلے ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھائیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے نبی کو ان پر ایک گواہ بنا کر اٹھائیں گے، اور اے حبیب آپ کو ان سب امتوں اور نبیوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کو دینے یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب تم عہد کرو تو اللہ کا عہد پورا کرو۔ شان نزول: جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی اور اس پر قائم رہنے کا عہد و پیمان کیا، انہیں اس عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم انسان کے ہر اچھے عہد اور وعدے کو شامل ہے۔ اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کے نام کی قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر ضامن ٹھہرا چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا،
مکۃ المکرمہ میں ایک وہمی عورت تھی جو دوپہر تک اپنی باندیوں کے ساتھ مل کر سوت کاٹا کرتی تھی اور پھر اسے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ یہی اس کا معمول تھا۔ فرمایا گیا تم اپنی قسمیں توڑ کر اس بے وقوف عورت کی طرح نہ ہونا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ بناتے ہو، اس بنا پر کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک گروہ سے عہد کرتے، پھر جب اس سے زیادہ مضبوط کوئی دوسرا گروہ پاتے تو پہلے گروہ سے عہد توڑ کر دوسرے گروہ سے عہد کر لیا کرتے۔ اس سے منع کیا گیا۔ اللہ تو تمہیں اس حکم کے ذریعے آزماتا ہے کہ پورا کرتے ہو کہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن ضرور تم پر ہر اس بات کو واضح فرما دے گا جس میں تم جھگڑتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ضد اور انا کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے ہدایت دیتا ہے، اور ضرور تم سے قیامت کے دن تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کہیں کوئی قدم حق پر جمنے کے بعد پھسل نہ جائے اور لوگ اسلام سے بدظن نہ ہو جائیں، اور تمہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے سبب برائی کا مزہ چکھنا پڑے اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بے شک جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے دنیاوی مال سے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو دنیا کا سامان تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، اور جو آخرت کا ثواب اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے سب سے اچھے عمل کے لائق ثواب دیں گے، یعنی ان کی ادنا نیکی پر بھی اعلیٰ نیکی کا ثواب دیں گے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، تو ضرور ہم اسے دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی عطا کریں گے، اور ضرور ہم انہیں ان کے سب سے اچھے عمل کے لائق ثواب دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک شیطان کا ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم
به مشركون. شیطان کا قابو تو انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں اور اللہ جو آیت بھی اتارتا ہے اس کی حکمت کو خوب جانتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو اپنے دل سے قرآن بنا لاتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر کو علم نہیں۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل امین نے آپ کے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک اتارا ہے تاکہ اس کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور اے حبیب، بے شک ہم جانتے ہیں کہ کفار کہتے ہیں یہ قرآن تو آپ کو کوئی آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف قرآن سکھانے کی بے بنیاد نسبت کرتے ہیں اس شخص کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ جھوٹ بول کر بہتان تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرے اس پر اللہ کا غضب اور عذاب ہے، سوائے اس شخص کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے صرف زبان سے کفر ظاہر کرے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر عذاب نہیں، لیکن جن لوگوں نے کھلے دل سے کفر اختیار کیا تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو پسند کیا، اور اس لیے کہ اللہ ایسے ضدی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ یہ ضدی کافر وہ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور وہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ ضرور وہی لوگ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے بڑا غفور الرحیم ہے جنہوں نے اذیتیں برداشت کرنے کے بعد مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا. بے شک آپ کا رب اس ہجرت، جہاد اور صبر کے بعد ضرور بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قیامت کو یاد کرو جس دن ہر شخص اپنی ہی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، یعنی ہر ایک کو صرف اپنی ہی فکر ہوگی، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن اور اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا، تو اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اس بستی والوں کو ان کے برے کاموں کے سبب یہ عذاب چکھایا کہ انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی قحط اور دشمن کے خوف میں مبتلا کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ ظلم کرنے والے تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تو اے مسلمانوں، تم اللہ کے دیے ہوئے حلال پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. اللہ نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا اور وہ جانور حرام کیا جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. پھر جو جان بچانے کے لیے حرام کھانے پر مجبور ہو جائے تو بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، بشرطے کہ اپنی خواہش سے نہ کھاتا ہو اور نہ حد سے بڑھتا ہو، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں ان کے بارے میں اپنی طرف سے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح تم جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھو. بے شک جو لوگ جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے.
اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دے۔ اگر اس نے یہ کام کیا تو گویا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور صرف یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی جو پہلے سورہ انعام میں ہم آپ پر بیان کر چکے، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے بڑا غفور و رحیم ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کریں اور سنور جائیں۔ بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد ضرور بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم اللہ کے فرما بردار ہر باطل سے جدا امام و پیشوا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں نبوت اور اپنے قرب خاص کے لیے چن لیا اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے خاص قرب والوں میں سے ہیں۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ پھر اے حبیب ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کیجیے جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ہفتے کے دن کی تعظیم اور اس میں شکار نہ کرنا تو انہی یہودیوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ اے حبیب لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان پر سب سے اچھے طریقے سے حجت قائم کیجیے۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم کسی مجرم کو سزا دو
تو اتنی ہی سزا دو جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر سب سے اچھا ہے۔ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ اور اے حبیب آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ کافروں کی سرکشی پر کچھ غم نہ کریں اور ان کی فریب کاریوں سے تنگ دل نہ ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔